السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم سبق نمبر 4 اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مشق پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم کوشچن آنسر پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد مان لینا، تسلیم کرنا یا یقین کرنا ہے۔ بچے ایمان سے مراد مان لینا، تسلیم کرنا یا یقین کرنا ہے۔ یعنی اسلام میں ایمان کا لفظ جو ہے وہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ماننا اور ان کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ ایمان سے مراد مان لینا، تسلیم کرنا یا یقین کرنا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، ایمان لانے کی بدولت انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی ایمان انسان کے اندر کون کون سی خوبیاں پیدا کرتا ہے؟ ایمان انسان میں بے شمار خوبیاں پیدا کرتی ہیں۔ یعنی اس کا جواب ہے کہ ایمان سے انسان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی عاجزی، انکساری، بردباری اور ہمدردی جیسے جذبات جو ہیں وہ ایمان سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کی بدولت انسان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ انسان جو ہے انسان میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، ہمدردی، دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ ایمان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ توحید جو ہے وہ واحد سے خاص کیا گیا ہے۔ یعنی توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ توحید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی غیر کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے، قرآن مجید کس طرح توحید کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن مجید کس طرح توحید کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ بیان کی گئی، جس میں آیت آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ یہاں پہ صرف ترجمہ آپ لوگوں کے جواب میں لکھا جائے گا کہ قرآن مجید کس طرح توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اگلا سوال، توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید جب انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتا ہے تو توحید کا قائل ہو جاتا ہے۔ توحید کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ تو توحید کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ کا جواب ہے کہ صرف توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ ٹھیک ہے، کہ توحید کے تقاضے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ اپنی حاجتیں، ضرورتیں جو ہیں ہم صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے بچہ، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف جو ہے وہ ہمارے دل میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس سے آگے جو ہے ہم پڑھیں گے اگلا کوشچن کہ خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ، جو خالی جگہ ہے نا، ان میں جو ہے درست آپشن جو ہے ہم نے یہاں پہ لگانا ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگلی خالی جگہ ہے، دنیا میں
انسان کو اچھی یا بری ڈیش سے واسطہ پڑتا ہے. دنیا میں انسان کو اچھی یا بری تقدیر سے واسطہ پڑتا ہے. کس سے واسطہ پڑتا ہے؟ تقدیر سے. دنیا میں انسان کو اچھی یا بری تقدیر سے واسطہ پڑتا ہے. اگلی خالی جگہ ہے ایمان انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ڈیش کی ترغیب دیتا ہے. کس کی ترغیب دیتا ہے؟ اطاعت کی. اس کی اطاعت کی، پیروی کی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہمارا ایمان جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کی ترغیب دیتا ہے. ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی ترغیب دیتا ہے. اگلی خالی جگہ ہے توحید ڈیش سے اخذ کیا گیا ہے. بچوں اگلی خالی جگہ دیکھیں، توحید ڈیش سے اخذ کیا گیا ہے. توحید واحد سے اخذ کیا گیا ہے. کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ واحد سے. توحید واحد سے اخذ کیا گیا. واحد کا معنی ایک ہے، تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی، تو توحید جو ہے وہ واحد سے اخذ کیا گیا ہے. اگلی خالی جگہ ہے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ ہی کی ڈیش کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے. عقیدہ توحید کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہ ہماری ہر جگہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اگلا کوشچن ہم کریں گے درست کی قرات پر ٹکا اور غلط پر جو ہے کراس کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے، پہلی خالی جگہ ہماری ہے، پہلی درست کی قرات میں سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو یہ ہے درست، ہم یہاں پہ ٹکا نشان لگائیں گے. اگلا درست فکرہ ہے ہمارا اس دنیا کی زندگی کے بعد کچھ نہیں ہوگا. یہ تو غلط ہے کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی آئے گی ہمیشہ کی. تو یہ کراس ہے. اگلا درست فکرہ ہے کہ ایمان لانے سے انسان کو چند خوبیاں حاصل ہوتی ہیں. یہ غلط ہے کیونکہ ایمان لانے سے انسان میں بے شمار خوبیاں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. اگلا فکرہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے. یہ درست ہے، یہاں پہ ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. اگلا فکرہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. یہ درست ہے، یہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں گے. یہ جو ہے ہم نے خالی جگہ ہمارے کو سوالات ہوگی، پھر خالی جگہ ہوگی اور درست فکرات ہوگی. یہ ہمیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگلا سوال ہم پڑھیں گے. صحیح جواب پر دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے، صحیح جواب پر دائرہ لگانا ہے. 3 آپشن دیے گئے ہیں، جو درست ہوگا ہم نے اس پہ دائرہ لگانا ہے. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. نمبر 1 ہے مسلمان، نمبر 2 ہے کافر، اور نمبر 3 ہے شیطان. تو شیطان اور کافر تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے ہیں، مسلمان تعمیل کرتے ہیں. درست فکرہ ہے مسلمان. یہاں پہ ہم دائرہ لگائیں گے. صحیح جواب جو ہے ہمارا مسلمان ہے. اس سے اگلا فکرہ ہے ہمارا دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل کی. پہلا ہے الہامی کتابیں، دوسرا ہے محلوقات، تیسرا ہے آزمائشیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر الہامی کتابیں نازل کی. الہامی کتابیں جو ہے ہمارا یہاں پہ ہم دائرہ لگائیں گے. اگلا سوال ہے کہ آخرت کے اجر کا دار و مدار ہے اعمال پر، دوسرا ہے نیتوں پر، تیسرا ہے ایمان پر. تو آخرت کے اجر کا دار و مدار ہے ایمان پر. یہاں پہ ہم درست یعنی ہمارا جواب جو ہے وہ ایمان ہے، تو ایمان پر ہم دائرہ لگائیں گے. ایمان پر ہم دائرہ لگائیں گے کہ آخرت کے اجر کا دار و مدار یعنی ایمان، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو ہمارے آخرت کا اجر کا دار و مدار ہوگا. ایمان کے بغیر تو ہمارا کوئی ہمیں اجر تو نہیں مل سکتا نا. ایمان جو ہے وہ ہمارا درست جواب ہے. اگلا سوال ہے کہ اور لوگوں تمہارا ڈیش خدائے واحد ہے. تمہارا پہلا ہے معبود، دوسرا ہے دوست، اور تیسرا آپشن ہے نبی. تو
ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ لوگوں تمہارا معبود خدا واحد ہے. درست جواب ہمارا ہے معبود. یہاں پہ ہم گول دائرہ لگائیں گے. اس کے بعد پانچواں جو ہے وہ ہمارا دائرہ ہم کس پہ لگائیں گے؟ صحیح جواب ہمارا ہے عقیدہ توحید اسلام کا ڈیش ہے. تو پہلا ہے بنیادی عقیدہ ہے، دوسرا جزوی عقیدہ ہے، تیسرا یعنی آخری عقیدہ ہے. تو عقیدہ توحید اسلام کا پہلا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بنیادی. پہلا بنیادی عقیدہ ہمارا ہے اسلام عقیدہ توحید کا بنیادی عقیدہ. یہ سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا. آگے سوال ہے ہمارا درج ذیل سوالوں کی مختصر جوابات دیں. پہلا سوال ہے الہامی کتابوں کے سچا ہونے پر کون یقین رکھتا ہے؟ الہامی کتابوں کے سچا ہونے پر کون یقین رکھتا ہے؟ مومن. درست جواب ہے مومن جو ہے وہ الہامی کتابوں کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہے. مومن، ٹھیک ہے، درست جواب اس کا ہے مومن. اگلا سوال کہ ایمان لانے سے انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ ایمان لانے سے انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ ایمان لانے سے انسان فرض شناسی، ایمان انسان کے اندر جب انسان ایمان حاصل کر لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ کیا حاصل، انسان کے اندر کون سی چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں؟ انسان کیا حاصل کرتا ہے ایمان لانے سے؟ فرض شناسی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، وقت کی پابندی. ایمان انسان میں فرض شناسی، وقت کی پابندی، احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری. ایمان لانے سے انسان عاجزی، انکساری، احساس ذمہ داری جیسی صفات حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان لانے سے انسان فرض شناسی، وقت کی پابندی اور احساس ذمہ داری جیسی صفات حاصل کرتا ہے. جیسی صفات حاصل کرتا ہے. ایمان لانے سے انسان وقت کی پابندی، احساس ذمہ داری جیسی صفات حاصل کرتا ہے. اگلا سوال ہے ہمارا ایمان کی بنیاد کون سا عقیدہ ہے؟ ایمان کی بنیاد کون سا عقیدہ ہے؟ ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. انسان کا پہلا عقیدہ صحیح ہوگا تو دوسری چیزوں پر بھی وہ یقین رکھے گا. ایمان کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اگلا سوال ہے ہمارا کس صورت میں توحید کو وضاحت سے بیان کیا گیا؟ یعنی کس صورت میں توحید کو وضاحت سے بیان کیا گیا؟ سورۃ الاخلاص میں. سورۃ الاخلاص میں توحید کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الاخلاص میں سورۃ الاخلاص میں
ٹھیک ہے. اس صورت میں توحید کو وضاحت سے بیان کیا گیا. سورۃ الاخلاص میں بچو توحید کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا. سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو بہت جو ہے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو یہ توحید کی وضاحت بیان کی گئی ہے. تو یہ ہمارا سبق نمبر 4 کی مشق جو ہے آج مکمل ہو چکی ہے. یہ انشاءاللہ ساری آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.